باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ نبی علیہ السلام کا آزاد شدہ غلام تھا۔ اسامہ زید بن حارثہ کا بیٹا ہے۔ زید بن حارثہ اسامہ کے باپ غزوہ موتہ میں شہید ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ کو لشکر دے کر بھیجا۔ لشکر کو تیار کیا، مقام جرف میں جمع ہو گئے۔ بدھ کو نبی علیہ السلام کو بیماری شروع ہو گئی۔ جمعرات کو نبی علیہ السلام نے جھنڈا بنا کر حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اس لشکر کا آپ امیر ہیں، جہاں آپ کا باپ شہید ہو گیا ادھر جائیں، اس اپنے باپ کے قاتل کو قتل کریں۔ تو نبی علیہ السلام کے بیماری کے دنوں میں لشکر جمع ہو گیا۔ اس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، مہاجرین انصار شامل تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں موجود ہیں، شریک ہے، اور حضرت اسامہ کو نبی علیہ السلام نے امیر بنایا۔ امارت پر جو اعتراض کے وجوہات تھے، ایک تو اس لیے کہ یہ غلام ہے، آزاد شدہ غلام کا بیٹا ہے، جبکہ بڑے بڑے حضرات موجود ہیں تو یہ غلام ہے، خاندانی حر نہیں، نسب میں یعنی کم ہے۔ دوسرا کہ یہ عمر میں بھی نوجوان ہے، کم ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے اعتراض ہو گیا کہ نوجوان نہیں، بوڑھے کو منصب دینا چاہیے، اور پھر نسباً جو اعلیٰ ہے ان کو نسب دینا چاہیے، منصب دینا چاہیے۔ تو حضرت اسامہ میں عمر کے لحاظ سے عمر کم ہے اور نسب کے لحاظ سے آزاد شدہ غلام کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کا مقصد کہ اسامہ اپنے باپ کا قاتل کو قتل کرے، بدلہ لے، چونکہ باپ کے قاتل سے بدلہ لینے میں جتنا کہ دلچسپی حضرت اسامہ کو ہوتا تھا بنسبت دوسروں کے، دوسروں میں اتنا نہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اس اعتراض پر ناراض بھی ہو گئے۔ فرمایا کہ اس لشکر کا امیر بننے کا اسامہ حقدار ہے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر کے اپنے باپ کے قاتل کو قتل بھی کیا۔ ہفتے کے دن
یہ لشکر نبی علیہ السلام سے آ کر رخصت کیا کہ ابھی ہم جائیں گے جہاد کے لیے۔ اتوار کے دن نبی علیہ السلام کی بیماری زیادہ سخت ہو گئی۔ پھر پیر کو نبی علیہ السلام کی بیماری میں تخفیف ہو گئی، تو حضرت اسامہ کر رخصت کیا۔ جا کر آپ نے لشکر کو حکم دیا روانگی کا، تو خود سواری پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا کہ ان کی والدہ ام ایمن نے قاصد بھیجا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت اسامہ واپس آ گیا بعد الزوال، نبی علیہ السلام کی دنیا سے روح پرواز ہو کر کے رخصت ہو گئے، تو یہ لشکر بھی واپس آ گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نبی علیہ السلام کے بعد، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 12 ربیع الاول کو تو نبی علیہ السلام کی وفات، ربیع الثانی کے اول میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا کہ جس کو نبی علیہ السلام نے تیار فرمایا تھا، اس کو روکنا نہیں ہے۔ آپ نے وصیت بھی یہی کیا تھا کہ حضرت اسامہ کی جو لشکر ہے اس کو نہ روکنا چاہیے، وہ جا کر اس جس مقصد کے لیے ان کو تیار کیا گیا مقصد پورا کرے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر لے کر کے گئے، 3000 کا یہ لشکر تھا۔ 20 دن وہاں، یہ ملک کے شام میں ابنا ایک جگہ تھا جہاں ان کی باپ شہید ہو گئے تھے، ادھر گئے، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، آپ نے باپ کے قاتل کو قتل بھی کیا، تو کامیاب ہو کر کے یہ لشکر فتح حاصل کر کے آ گئے۔ تو اس واقعے کو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ پڑھو۔ حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مخلد بن سويد بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي۔ اسامہ تو سب سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اس سے میری محبت ہے، اس سے پہلے ان کی باپ سے بھی مجھے محبت۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگوں نے اعتراض کیا، اور لڑائی میں فوج میں تو کام بھی جوان کا ہوتا ہے، امور مملکت کے میں بوڑھے کو بڑے کو منصب دینا چاہیے۔ چلو، قالوا فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغنی انکم قلتم فی اسامہ وانہ احب الناس الی۔ حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وامر عليهم اسامه بن زيد رضي الله عنهما فطعن الناس في امارته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا نبی علیہ السلام نے لشکر بھیجا، اس کا امیر اسامہ کو بنایا۔ فطعن الناس، لوگوں نے اس کی عمارت میں اعتراض کیا کہ یہ عمر میں چھوٹے ہے تو ان کو کیسے امیر بڑوں کی موجودگی میں۔ فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تطعنوا فی عمارته فقد کنتم تطعنون فی عمارت ابی، پہلے ان کے باپ پر بھی تم لوگوں نے، وَأَيْمُ اللَّهُ خدا قسم ان کانا انہو کان لخلیقا للعمارت، وہ اس عمارت کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ تو مقصد تھا کہ اپنے باپ کا بدلہ لینے میں وہ زیادہ مستحق ہے اس عمارت کا کہ بدلہ لے گا۔ چلو
وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب أن أبي الخير الصنابحي رضي الله عنه أنه قال له متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 50. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم أخبرني بلال مؤذن حضرت بلال نے فرمایا کہ 7 فی العشر الاواخر، رمضان شریف کے عشرہ اواخر میں 27ویں کے جو رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. چلو. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق قال سالت زيد بن ارقم رضي الله عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 17. قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. اچھا، غزوات کو جہاں سے شروع کیا وہاں بھی اسی حدیث کو ذکر کیا کہ زید بن ارقم کا کہ نبی علیہ السلام کے غزوات کتنے ہیں اور آپ کتنے غزوہ میں شریک تھے. دیکھو ابتداء غزوات میں کیا ہے. زید بن فقیل کم غزا النبی صلی اللہ من غزوۃ قال 19 قیل کم غزوۃ تھا. تو یہ حدیث غزوات کے ابتدا میں اور اسی حدیث کو غزوات کے آخر میں پھر دوبارہ ذکر کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کتاب میں قرآن کریم کا طریقہ رکھا. قرآن کریم بھی جس موضوع سے شروع ہوتا ہے اسی موضوع پر ہی بات کو پھر ختم کر دیتا. تو غزوات کا ابتدا بھی اسی حدیث سے، اختتام بھی اسی حدیث پر. جیسے کہ قرآن کریم کا ابتدا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا ذکر، رب کا ذکر، مالک کا ذکر. اسی طرح قرآن کو مجید کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا تو آخر میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 چیزوں سے قرآن شروع ہوا، انہی 3 چیزوں پر ختم ہو گیا. اللہ کا ذکر، رب کا اور مالک کا. تو امام بخاری بھی اسی طرح غزوات کو جس حدیث سے شروع کیا اسی حدیث پر اس کا اختتام کیا. چلو پڑھو. حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن ابيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. اچھا، غزوات مغازی میں 90 باب ذکر کیا، 563 حدیث یہاں تک. کتاب المغازی میں 90 باب اور 563 حدیثیں یہاں تک. آخری باب کم غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے نا یہاں. یہ کیا ہے؟ ہاں گاڑی وہ سمجھا گیا نا بھائی.
تو 90 یہاں تک مغازی میں 90 باب 563 حدیث آپ نے پڑھی. مغازی یہاں ختم ہو گئے. اب آگے کتاب التفسیر شروع ہو رہا ہے. سمجھا گیا نا؟ اچھا، مغازی یہ جمع ہے، مفرد اس کا کیا ہے؟ مغزا. کیا معنی ہے اس کا؟ مغزا کیا معنی؟ ارادہ و قصد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پھر تو آپ بخاری